ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب۔ یہ معصوم بچے راشٹر گیت سنا رہے تھے اور ہم جھوم رہے تھے۔ دوستوں میں ماحول کو چینج کرتے ہوئے تقریر کے لیے اسی مدرسہ جامعہ قاسم العلوم کے ایک طالب علم گلزار احمد ابن نصیر الدین کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور یوم آزادی کے متعلق اپنی تقریر پیش کرے۔ شعر کے ساتھ کہ اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا سلا دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا سلا دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ گلزار احمد تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا سلا دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا سلا دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ استاد محترم اور محفل میں شریک قابل قدر حاضرین، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک ادنا سا طالب علم کو یوم آزادی پر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ آج ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم علماء کرام اور پرخوں کی قربانی کے نتیجے میں ترنگا لہرا کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ سینکڑوں برس حکومت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ تنگ کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور ناانصافی کا بازار گرم کیا اور اس ملک کے باشندوں کا جینا حرام کر دیا۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے فتوے کے اثر سے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہوا۔ اس فتوے کے بعد تحریک ریشمی رومال چلایا گیا، تحریک بالا کوٹ چلایا گیا، ہندوستان چھوڑو تحریک چلی، شاملی کا جہاد ہوا اور اس جہاد آزادی میں سینکڑوں علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ ہزاروں مجاہدین آزادی نے پھانسی کے پھندے چومے۔ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے پرکھوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، جیل کی کالے کوٹری کو آباد کیا، انگریز فوج کی گولیوں کا سامنا کیا، تب جا کر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ حاضرین مجلس، ان مجاہدین آزادی کی ایک بڑی لسٹ ہے جن میں ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اور اس ملک کی آزادی میں سب نے مل کر قربانیاں دی ہے۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندو اور مسلم دونوں نے بھی مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا اور ملکی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ انگریزوں نے جب اس ہندو مسلم کی اتحاد کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ اب ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے جب متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور قربانیاں پیش کی تو وہ ظالم انگریز 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اسی اتحاد و اتفاق اور پیار محبت کی ضرورت ہے۔ یہی اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں میل رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں میل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، وما علینا